اگلا سوال یہ ہے کہ جی ان کی ابیوسو لینگویج تھی. اس پہ میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ حضرت مسیح کی انجیلوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس زمانے کے جو حرام کار ہیں ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا. یہ سارے کے سارے جتنے الفاظ آپ آج سو کالڈ مسلم اسکالرز جو ہیں وہ مرزا صاحب پر الٹا کے تو وہ طنز کرتے ہیں یا آپ جیسے شریف النفس لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ الفاظ پہلے اسکرپچرز میں موجود ہیں. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، کہ اس وقت کے ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. اب وہ جو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہے، آپ کسی کو کتا کہہ دیں، کنجر کہہ دیں، جو بھی آپ کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں وہ نکال لیں، لیکن بہرحال وہ پھر بھی کسی جگہ فال کرے گا نا وہ بندہ جس کو آپ نے یہ زبان استعمال کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر من تحت ادیم السماء، کہ زمین آسمان کے نیچے کسی کا آپ جو بھی بدترین نام رکھ لیں وہ اس سے بھی بدترین ہے. تو یہ سخت الفاظ. اور کونو قردۃ خاسئین، تو جو ہے سور اور بندر جو ہے وہ تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود فرمایا. اس لیے یہ مین بات یہ ہے کہ عیسائی عقیدے کے اوپر تو 70 میں جو دورہ مغرب ہو رہا تھا اس میں کسر صلیب کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس وقت کے خلیفہ جو ہیں ان کے ساتھ ایم احمد بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس حال میں، ہوٹل میں تصویریں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، کاروائی بھی سنی پڑی ہوئی ہے. اس میں سر ظفر اللہ خان بھی بیٹھے ہیں، اس میں امام مسجد جو لنڈن کے رفیق خان صاحب وہ بھی تھے، اور امام جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح الثالث بھی موجود تھے. اور کسر صلیب کانفرنس ہے، کہ یعنی اس کا نام ہی اس کا یہ ہے کہ صلیب توڑنے والی کانفرنس. تو ان کے صلیبی عقیدے کے بطلان اور ان کو یہ کہنا پھر کہ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے، اور ٹرینٹی کے اوپر باقاعدہ اس کو دلائل سے توڑ کے دکھانا تثلیث کو، اور توحید کو ان کے قلب لشکر میں جا کے جاگزین کرنا. یہ کام تو مرزا صاحب کر رہے تھے، آج بھی جماعت احمدیہ کر رہی ہے. جنگ مقدس جو پادری عبداللہ آتھم کے ساتھ جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ بھی اویلیبل ہے. پھر ملکہ برطانیہ دورہ کرتی ہے ہند کا، تو ان کو تحفہ کیسریہ کے نام سے یہ کتاب لکھ کے پوری اس کو پیش کی جاتی ہے جماعت احمدیہ کے وفد کی طرف سے جا کے، جو ان کے پاس ابھی تک محفوظ ہے. اور اس میں اس کو تو بھی کر کے کہے کہ اے الملکہ تو توبہ کر. اس وقت آپ کے مطلب جو سو کالڈ مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے لوگ ہیں، یعنی علامہ اقبال سمیت، وہ تو قصیدہ لکھ رہے تھے اس وقت ملکہ کا، اور وہ قصیدہ اس وقت چھپا ہوا ہے. گزارش صرف یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اپنے بانی کی کتابوں کے معاملے میں اس حد تک محتاط ہے کہ اگر پہلے ایڈیشنز میں کسی جگہ از ایم آر کا کوئی لفظ غلط چھپ گیا تھا، تو جماعت نے ایک اصولی فیصلہ رکھا ہوا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ کی کتابوں میں ان غلطیوں کی تصحیح بھی نہیں کی جائے گی. نیچے فٹ نوٹ میں لکھا جائے گا کہ یہاں لگتا ہے صاحب کاتب ہے. اور دلیل ان کی یہ ہے کہ پہلے درستیوں سے تحریف کا رستہ کھلتا ہے. وہ میٹیریل سارے کے سارے اسی طرح محفوظ ہیں. ہر زمانے میں ادھر جرمنی میں ہیں ہم، تو یہاں پر بھی اس کے تراجم موجود ہیں جرمن زبان میں، اور جو انگریزی دان طبقہ ہے ان کے لیے انگریزی میں ترجمے کر رہے ہیں، جو عربی دان طبقے ہیں ان کے لیے عربی میں ترجمے ہو رہے ہیں، فرینچ میں ہو رہے ہیں. اگر ہم نے ان کے اوپر پردے ڈالنے ہوتے تو میرے بھائی یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم دنیا میں، یا تو یہ ہے کہ ہم ان کو ڈمپ کر کے ڈیچ اوے کر چکے ہوں. ہم مرزا صاحب کی ساری کتابوں کو بعین ہی بجن سے ہی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور خلفائے احمدیت اپنی بنیاد اپنی تقاریر کی جو ہیں وہ ان کتابوں پر رکھتے ہیں، نہ کہ مرزا صاحب کا تعارف اپنی تقریروں سے کرواتے ہیں. ان کی تقریریں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، ان کے خطابات اپنی اہمیت ہے ان کی، لیکن وہ بھی کسب فیض بنیاد اسی سے کرتے ہیں. سب وہ عبید اللہ علیم صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ سب سخن کے جام بھرتے ہیں اسی سرکار سے، جس پہ اب جتنا کھلے میخانہ ہے گفتار دوست. تو اس لیے یہ آپ شریف الطبع ہیں، آپ کی گفتگو بڑی اچھی تھی، آپ نے جائز طور پر بات کی. alislam.org جو ہے وہ ویب سائٹ ہے جو پاکستان میں بین ہے مگر ادھر اویلیبل ہے.
آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی عرض کر دیں کہ ایک غلطی کا ازالہ یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابیں تو پنجاب گورنمنٹ نے 2 دفعہ بین کی ہیں، اور ان کو بین توڑوانے کے لیے پتہ نہیں کس کس لیول پر جماعت کو کوششیں اس زمانے میں کرنی پڑی۔ اب وہ ساری کی ساری کتابیں، یعنی ہم نہیں چھپا رہے، آپ پاکستان میں بین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس لیے بین کی ہوئی ہیں؟ معاملہ اس کے الٹ ہے۔ ہم پیش کرتے ہیں، ہم سنانا چاہتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ تو اردو دان ہیں، آپ تو سمجھ سکتے ہیں، آپ ایسے کریں کہ براہین احمدیہ اردو میں تو 100% ساری کی ساری اویلیبل ہے، اور روحانی خزائن کے نام سے 21 جلدوں میں پورا سیٹ مرزا صاحب کی ساری تحریروں کا بھی موجود ہے۔ ملفوظات کے نام سے 5 جلدوں میں وہ پورا سیٹ موجود ہے ان کی گفتگو کا، جو اس زمانے سے مرتب ہوئی تھی ڈائریوں سے۔ پھر ان کے خطوط تک اسی طرح اویلیبل ہیں۔ مکتوبات احمد جو ہے وہ حضرت مرزا صاحب کی خط و کتابت کی 2 جلدیں تو میرے پاکستان ہوتے ہوئے اویلیبل تھیں۔ برسبیل تذکرہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایک ایسے ذاتی اور اتنے تھارو قسم کے خطوط تھے کہ میرے ایک غیر احمدی دوست نے پڑھے تو وہ خط پہلی جلد پڑھ کے کہتا ہے کہ کوئی جھوٹ ہوندا تے تسی یہ کتاباں چھاپ نہیں ہو سکتے، کہ اگر اس میں آپ لوگ جھوٹے ہوتے تو آپ ان کی یہ گفتگویں چھاپ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے وہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اور آپ ابتدا میں جو اردو میں اویلیبل ہیں وہ پڑھ لیں، اور جو ترجمہ ہو چکی ہیں وہ انگریزی میں اویلیبل ہیں۔ باقی جماعت کر رہی ہے اور آئندہ زمانوں میں بھی کرے گی انشاءاللہ۔ ترجمے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو نثر ہے وہ جاننے والے جانتے ہیں۔ آئینہ کمالات اسلام آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ چشمہ معرفت پڑھ کے دیکھ لیجئے، حقیقت الوحی پڑھیں، وہ نثر ایک خاص سطح کی ہے، اس کو انتہائی ذمہ داری کا مقام آتا ہے، کہ مطلب اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس کرتے گئے تو جو بھی منہ میں آیا وہ آپ نے لکھ دیا۔ وہ یعنی خلفاء تک جو ہے وہ اس کو کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس اوریجنیلٹی کے قریب ترین ہے کہ نہیں۔ تو وہ جو ترجمے میں کسی بھی بڑی تحریر کے لیے مسائل ہیں وہ ہمیں بھی ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر ہم نے ان کی وہ چیزیں چھپانی ہوتی، چھاپنی نہ ہوتی بلکہ چھپانی ہوتی، تو ہمیں اس زمانے میں ان کے پہلے ایڈیشن جو تھے وہ برطانیہ کی لائبریریوں تک میں محفوظ کروانے کی کیا ضرورت تھی، اور اب تو خیر ہیں ہی ہر جگہ اویلیبل۔ یعنی یہاں جرمنی میں اب آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دوں کہ جسٹ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ وہ لمیٹڈ سا ایڈیشن ایک چھپ کے آ رہا تھا، اور میرے کوئی دوست جو فرینکفرٹ سے ذرا دور رہتے ہیں تو ان کا مجھے فون آیا کہ یار آپ قریب ہو تو وہ جو مرکز ہے یہاں پہ جرمنی میں بتایا جماعت کا، تو وہاں پہ میرے لیے ایک پورا سیٹ بک کروا دینا۔ چیزیں جو چھپتی ہیں وہ ہم پیش کرنے کے لیے ہی چھاپتے ہیں، اور جو جرمن زبان والے ہیں ان کو جرمن زبان میں اویلیبل ہیں۔ وہ آپ شریف عہدے صاحب کو وہاں رابطہ کر کے دیکھیں، وہاں آپ کو عربی میں بھی مل جائیں گی۔ برطانیہ میں رابطہ کر لیں، مطلب وہاں سے آپ کو جو انگریزی میں اویلیبل ہیں وہ مل جائیں گی۔ جن پہ سوال آئے گا وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ابھی باقی ہیں وہ آگے ترجمہ ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ جو ہے نا، مطلب پہلے ہمارے لیے انہوں نے کون سی کوئی اچھی بات کہی ہوگی، راہ سوال کہ جی وہ انہوں نے پیش گوئیاں کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں۔ ایک تو اس کا اصولی جواب یہ ہے کہ کسی بھی خدا تعالیٰ کے فرستادے کی پیش گوئیوں کو کبھی بھی ان کے زمانے میں لوگ یہ نہیں کہتے کہ وہ پوری ہو گئی ہیں۔ وہ سارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ مطالبے تو اس سے کرتے ہیں، تو ان سے کہا کہ نشان تو میں دکھا دوں لیکن تم لوگوں نے ماننے کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جیسی وہ باتیں کہتے تھے کہ تیرا سونے کا گھر ہو تو آسمان پہ چڑھ جائے، یہ اصل میں خدا تعالیٰ کے فرستادے اور اس کے بھیجے ہوئے کے مقابل پر جو صرف پہلے آپ قرآن شریف سے پڑھ لیں کہ قرآن کریم میں جو باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان کے منکرین نے کی ہیں، کیا یہ آپ کے سو کالڈ مسلم اسکالرز جو ہیں وہ اس سے ملتی جلتی باتیں ہی کر رہے ہیں؟ باقی کردار کے گوشے اور وہ تو کردار کے گوشے میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ان کے اوپر۔ یہ جو اس وقت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا ہوا تو وہ ان کے کردار کے کون سے گوشے آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور آپ وقتاً فوقتاً پڑھتے بھی ہیں۔
منکرین کا اس طرح کی یاوہ گوئیاں جو ہیں وہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ کرتے آئے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ کوئی مکمل کتاب پڑھیں۔ ابھی ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ میں پچھلے دنوں ہی آپ جیسے ہی ایک اور شریف النفس تھی، ہمارے ایک دوست، ان کی صاحبزادی ہیں، تو ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ یہ دعوت الامیر پڑھ لیں، اور اب وہ جو دعوت الامیر پڑھنے بیٹھی تو پہلے تو مجھے اس نے بتایا کہ یہ 397 صفحے کی کتاب ہے PDF میں، اور اس نے اس میں سے کوئی 25 صفحے پڑھے ہیں، تو 25 صفحے میں اردو میں پڑھتے ہوئے پیدائشی پاکستانی اور پیدائشی اردو سپیکنگ، اردو بولنا، اردو زبان تھی۔ تو میرے پاس کم از کم کل یا پرسوں کوئی 10-15 اسکرین شاٹس بھیجے کہ اس لفظ کا کہ یہ نہیں، منزہ اور تنزیہ کا لفظ بھی نہیں پتہ تھا، اور اسی طرح کئی چیزیں کہ اس کا کیا مطلب، مواعظ کیا ہے، میں نے کہا وہ واعظ والی جمع مواعظ۔ تو فرق ہے کہ آپ صرف اردو اتنی مشکل ہے اس زمانے کے ہمارے جو نسلیں ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ انگریزی میں ہم نے 100% کیوں نہیں کیا؟ جناب ہم لگے ہوئے ہیں، جتنا ہو گیا ہے وہ پڑھ لیں، جتنا رہ گیا ہے وہ آ جائے گا۔ اردو میں تو آپ کو سارے کا سارا اویلیبل ہے، تو آپ کم از کم اتنا تو کریں کہ آپ الاسلام پہ جا کے وہ سارا سیٹ اردو میں اویلیبل ہے۔ آپ پہلے وہ گالیاں اور وہ جو ان کی گوشے ہیں شخصیت کے، وہ آپ اردو میں خود پڑھ لیں، آپ دیانتداری سے لوگوں کو بتا سکیں گے کہ یار میں نے پڑھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی کا ترجمہ ہونا ہے نا انگریزی میں بھی۔